پہلے کے بزرگ تو اس آدمی پر افسوس کرتے تھے کہ 40 دن اگر کسی کو گزر جائے اور اگر وہ کہے نا میں نے قرآن ایک ختم نہیں کیا تو توبہ توبہ کرتے تھے اس آدمی کو، یہ کیسا انسان ہے، 40 دن گزر گئے ابھی تک اس نے قرآن ختم نہیں کیا گیا۔ یہ عام آدمیوں کے لیے، بزرگوں کے واقعات نہیں ہیں، وہ تو صبح و شام ان کی تلاوتیں رہتی تھی، لیکن عام آدمی کے لیے بھی اگر کسی سے ملاقات ہوتی تو وہ کہتا 40 دن گزر گئے قرآن ختم نہیں ہوا، تو وہ دوسرے اس سے پناہ مانگتے تھے کہ یہ کیسا انسان ہے جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں، 40 دن گزر گئے اس نے قرآن ابھی ختم نہیں کیا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، عمل کی بات ہے، سنہری بات ہے، اپنے آپ کو ہم سب دیکھیں۔ ٹھیک ہے 40 دن میں نہیں ہوا، کوئی تو ایسا انداز اپنایا جا سکتا ہے کہ 2-3 مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے جس سے برکت کو ملنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ مفتی مدینہ تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بٹھاتے تھے اور کہتے تھے عبداللہ تو مجھے قرآن سنا، اور وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا ہاں عبداللہ تو مجھے قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے قرآن سنانا شروع کیا اور میں پڑھتا گیا، کہتے جانے میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ کے مبارک گالوں پر آنسوں کے نشانات تھے، آپ روتے جا رہے تھے، عبداللہ قرآن سناتے جا رہے تھے، اور یہ ان کا انداز ہوتا تھا۔ نبی کریم کے اصحاب جب آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے سے کہتے تم نے اب قرآن میں کیا یاد کیا ہے، کیا جو ہے وہ یاد کر کے آئے ہو؟ ہم بھی بیٹھتے نا، آئے کوئی نئی تازی سناؤ، کوئی ادھر ادھر کی سناؤ، وہ ساری نئی پرانی ساری خبریں سنا کر آدمی ادھر ادھر چلا جاتا ہے، بس یہ ہماری بیٹھ گئے۔ تو وہ بیٹھ کیسے لگاتے تھے کہ کہتے ہیں ہاں بھی کیا چیز نہیں کوئی یاد کر کے آئے ہو، کوئی حدیث نہیں یاد کر کے آئے ہو، وہ ہمیں سناؤ۔ ان کی باتیں ہی یہی ہوتی تھی۔ آج واقعی ہم بڑی محرومیوں کی طرف چلے گئے۔ قرآن پڑھنے سے تو ہمیں کسی نے نہیں روکا، صبح اٹھ کر قرآن کو دیکھنے چھونے پڑھنے سے تو ہمیں کسی نے نہیں روکا۔ ہم ایک دن اخبار نہ دیکھیں، ایک دن سوشل میڈیا نہ دیکھیں، ایک دن جو خبروں کے شوقین ہیں وہ خبریں نہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں دل بے چین ہو گیا۔ حالانکہ کیا خبروں میں آپ نے آج تک کیا رزلٹ نکال لیا بھائی؟ خبریں سن سن کر آپ کس درجے پر پہنچ گئے ہو؟ قرآن کے نور سے ہمیں یہ محرومیاں جو ہے وہ مل رہی ہے کہ ہم اس کو نور کو حاصل نہیں کر رہے۔ حضرت عثمان غنی عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچے، یہ عبداللہ بن مسعود مفتی مدینہ ہیں، حالی جا آپ کی طبیعت اتنی ناساز، یعنی ان کا وصال کا وقت قریب آ چکا تھا، کہتے ہیں کہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کے لیے کچھ جو ہے وہ خرچ وہ میں مقرر کر دوں، اگر آپ اجازت ارشاد فرمائیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، میری بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مقرر کرو۔ کہا حضور کیسے؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنا ہے، جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اللہ اس گھر کو فقر محتاجی سے دور فرما دے گا۔ میں نے سنا اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دی سورہ واقعہ، میری بیٹیاں الحمدللہ سورہ واقعہ روزانہ یہ پڑھتی ہیں گھر کے اندر، اور جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے اللہ اس سے محتاجی کو دور فرماتا ہے۔ یہ سورہ واقعہ اور کئی ایسے کلام پاک، چلو رزق کی طلب کے لیے ہی پڑھ لیجئے تو بھی اس میں برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوگی۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے کے اندر اس سورہ پاک کی جو ہے سورہ رحمان کے بعد یہ سورہ واقعہ ہے، اس کی بھی تلاوت کا شوق پیدا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو سچے دل سے قرآن سے محبت، عقیدت اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔